تو آج ہم ایک کافی دلچسپ موضوع پر گہرائی سے بات کر رہے ہیں۔ آیت اللہ نسیم عباس نقوی اور حسن اللہ یاری کے درمیان جو 3 اہم علمی مناظرے ہوئے تھے۔ جی جی بالکل، یہ مناظرے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ علمی روایت کے اندر جو مختلف سوچ کے دھارے ہیں ان کا ایک طرح سے ٹکراؤ تھے۔ صحیح، ایک طرف آیت اللہ نقوی جو حوزوی اور روایتی فقہی سوچ کی نمائندگی کر رہے تھے، جی، اور دوسری طرف حسن اللہ یاری جو خود کو اللہ یاری کہلواتے ہیں، وہ تقلید اور خاص طور پر ولایت فقیہ جیسے نظریات پر کافی سخت تنقید کرتے ہیں۔ تو ان گفتگو کے جو بنیادی موضوعات تھے، ایک تو مرجیت اور تقلید کا نظام تھا، یعنی عام لوگوں کا عالم کی پیروی کرنا۔ بالکل، پھر اجتہاد کی شرائط تھی کہ عالم خود کیسے حکم نکال سکتا ہے۔ اور تیسرا شاید سب سے زیادہ بحث والا موضوع ولایت فقیہ، یعنی فقیہ کی حکومت کا تصور۔ جی ہاں، تو آئیے پہلے مناظرے سے شروع کرتے ہیں جو مرجیت اور تقلید پر تھا۔ آیت اللہ نقوی نے اپنا کیس کیسے پیش کیا؟ دیکھیں، آیت اللہ نقوی کا انداز بہت منظم تھا، علمی تھا۔ انہوں نے اصولی کتابیں، قرآن، حدیث اور جو بزرگ مراجع گزرے ہیں ان کی زندگی سے مثالیں تھیں۔ اچھا، اور خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے تقلید کو صرف شرعی نہیں کہا، بلکہ کہا کہ یہ عقل و فطرت کا بھی تقاضا ہے۔ عقل، فطرت اور شرع، یہ ان کے الفاظ تھے۔ لہجہ بھی بہت ٹھہراوا، مدلل، کوئی جاریت نہیں۔ اور دوسری طرف حسن اللہ یاری، ان کا انداز کیسا تھا؟ ذرائع تو بتاتے ہیں کہ کافی خطیبانہ تھا۔ جی بالکل، ان کا انداز بہت پرجوش تھا، عوامی تھا، لیکن اس میں علمی دلائل سے زیادہ بعض اوقات الزامات لگتے تھے یا مرجیت کے ڈھانچے پر ایک عمومی تنقید ہوتی تھی۔ اچھا، یعنی ذاتی حملے بھی؟ کبھی کبھی جی، بات وہاں تک بھی جاتی نظر آئی۔ جو عقلی تسلسل ہوتا ہے یا مستند حوالے ہوتے ہیں، ان کی تھوڑی کمی محسوس ہوئی۔ تو یہ تو انداز کی بات ہوئی، نتائج کیا رہے؟ مطلب سننے والوں پر کس کا اثر زیادہ ہوا؟ نتائج تو کافی واضح تھے۔ جو علمی حلقے ہیں یا عام ناظرین، ان میں سے تقریباً 65 سے 70% نے آیت اللہ نقوی کے دلائل کو زیادہ قائل کرنے والا مانا۔ ان کے منظم انداز کو سراہا گیا۔ اور باقی جو 30 سے 35% تھے، وہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو پہلے سے ہی یاری صاحب کے خیالات سے متفق تھے یا ان کا جو ایک اسٹیبلشمنٹ مخالف انداز ہے اسے پسند کرتے تھے۔ صحیح۔ تقلید کے بعد پھر بات آتی ہے اجتہاد کی۔ دوسرا مناظرہ اسی پر تھا، اجتہاد اور مرجعیت کا فطری جواز۔ اس میں کیا خاص باتیں سامنے آئیں؟ اس میں آیت اللہ نقوی نے پھر وہی عقلی دلائل، نقلی یعنی قرآن و حدیث سے اور تاریخی حوالوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بھئی اجتہاد ایک ضرورت ہے دین کی، اور مراجع کا جو نظام ہے وہ اسی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں، ایک تسلسل ہے۔ اور اس کے جواب میں یاری صاحب، انہیں تو ذرائع تاریخی سازش کہتے ہوئے بتا رہے ہیں تقلید کو۔ جی، انہوں نے تقلید کے پورے نظام کو ہی ایک سازش کہہ دیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس بڑے دعوے کے لیے جو ٹھوس علمی یا تاریخی ثبوت چاہیے وہ پیش کرنے میں وہ کمزور نظر آئے۔ انداز یہاں بھی پرجوش تھا، شدت تھی، مگر علمی گہرائی وہ پھر کم تھی۔ تو کیا یہاں بھی رد عمل پہلے جیسا ہی رہا؟ جی، کم و بیش ویسا ہی، بلکہ شاید یہاں آیت اللہ نقوی کی حمایت تھوڑی اور زیادہ تھی۔ تقریباً 70 سے 75% لوگوں نے ان کے موقف اور خاص طور پر ان کے مہذب انداز کو بہتر سمجھا۔ اچھا، اب آتے ہیں تیسرے اور شاید سب سے حساس موضوع پر، ولایت فقیہ۔ فقیہ کا کردار، اختیارات، آیت اللہ نقوی نے اسے کیسے پیش کیا؟ آیت اللہ نقوی نے اسے یوں سمجھیں کہ مطلق العنان بادشاہت نہیں کہا، بلکہ ایک شرعی و عقلی قیادت کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے پرانے علماء جیسے شیخ مفید، شیخ توسی سے لے کر امام خمینی تک کے حوالے دیے، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ تصور شیعہ علمی تاریخ میں موجود رہا ہے۔ یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ جی، ان کا زور اسی بات پر تھا کہ یہ شریعت اور عقل دونوں کے مطابق ہے۔ اور حسن اللہ یاری صاحب، ان کا رد عمل کیا تھا؟ ذرائع کہتے ہیں وہ اسے حکومتی فریب سمجھتے تھے۔ جی بالکل، انہوں نے اسے سیدھا سیدھا سیاسی دھوکہ دہی کہا اور بہت سخت تنقید کی۔ لیکن پھر وہی بات، ان کے دلائل میں ٹھوس علمی بنیاد کم تھی اور سیاسی الزامات، جذباتی باتیں اور کہیں کہیں مبالغہ آرائی وہ زیادہ تھیں۔ وہ اسے موجودہ حکومتوں سے جوڑ کر تنقید کر رہے تھے۔ تو اس تیسرے مناظرے کا نتیجہ کیا رہا؟ یہاں آیت اللہ نقوی کے موقف کو سب سے زیادہ حمایت ملی۔
تقریباً 75 سے 80% ناظرین نے ان کے دلائل کو زیادہ علمی، متین اور مؤثر مانا۔ اور یاری صاحب کے حامی؟ ان کے حامیوں کی تعداد تقریباً ویسی ہی رہی جو پہلے سے ان کے ہم خیال تھے۔ آن لائن فورمز پر بھی، یوٹیوب، فیس بک کے کامنٹس میں زیادہ تر رائے آیت اللہ نقوی کے حق میں ہی نظر آئی۔ تو اگر ہم ان تینوں مناظروں کا ایک مجموعی جائزہ لیں تو لگتا ہے کہ آیت اللہ نقوی کا جو علمی انداز تھا، منظم دلائل تھے، مہذب لہجہ تھا، وہ زیادہ غالب رہا؟ بلا شبہ، تجزیہ تو یہی بتاتا ہے۔ ان کے موقف میں ایک اصولی پختگی تھی، علمی تسلسل تھا جسے زیادہ لوگوں نے سراہا۔ دوسری طرف حسن اللہ یاری کے ہاں جوش و جذبہ تو بہت تھا، مگر علمی گہرائی، مستند حوالے اور منطقی ربط، اس کی کمی محسوس کی گئی۔ یہ سب جاننا واقعی بہت دلچسپ ہے، لیکن ان مباحثوں سے آپ کے خیال میں ہمیں کیا بڑا سبق ملتا ہے، یا کوئی ایسا سوال جس پر سوچا جائے؟ جی، یہاں ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ علمی اور خاص طور پر مذہبی حساس موضوعات پر جو بحثیں ہوتی ہیں، ان میں کامیابی کا پیمانہ کیا ہے؟ یعنی کیا منظم، مدلل حوالوں سے بھرا علمی انداز عوام کو زیادہ قائل کرتا ہے، یا پھر وہ پرجوش، خطیبانہ، کبھی کبھی جذباتی انداز زیادہ توجہ کھینچتا ہے؟ اچھا، یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ بالکل۔ یہ سوال کے دلائل کی قسم اور ان کو پیش کرنے کا طریقہ سننے والوں کی قبولیت پر کیسے اثر ڈالتا ہے، خاص طور پر آج کل کے ڈیجیٹل دور میں، یہ ہمیں مزید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔